پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مرزا صاحب، آپ نے کہا کہ بہت سے وزراء ایسے تھے جن کے پاس کل کچھ بھی نہیں تھا، آج اربوں پتی ہو گئے ہیں، وہ ہیں کون سے؟ قوم کو ان کا نام بھی تو بتائیے نا۔ دیکھیں، وزراء میرے پاس جو نام ہیں وہ 6 8 10 ہوں گے، تو اگر میں نے اس طرح 10 نام آج بتا دیے تو کل مجھے کوئی بھی چینل پہ بلانے کے لائق نہیں سمجھے گا، اس لیے میرے پاس رہنے دیں۔ ابھی پہلے آپ یہ ہضم کر لیں، جو ایم کیو ایم کے میں نے 1 2 نام لیے تھے، پہلے ان کو انویسٹیگیٹ آپ لوگ کر لیں، جس میں رؤوف صدیقی ہے، عادل صدیقی ہے، یہ 2 صدیقی برادران جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اربوں روپے یہ ہڑپ کر چکے ہیں یا ہڑپ کروا چکے ہیں، تو اس کے بعد ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ جی آپ کے پاس ثبوت ہیں؟ ثبوت میرے پاس بھی بہت ہیں۔ ثبوت آپ ان کو دیکھیں گے تو بھی وہ ثبوت ہے، آج سے ان کو کچھ سال پہلے دیکھ لیں اور ابھی دیکھ لیں کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں، وہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ اور میرے پاس یہ ایک پلندہ ہے ثبوتوں کا، یہ ان پہ دکھائیے گا جی، یہ کیمرہ ذرا زوم ان کر کے دکھائیے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ انلیگل اپوائنٹمنٹس ریگولیشن، یہ چند چیزیں ہیں جو ہیڈنگز ہیں کہ کس ہیڈ میں کتنا پیسہ انہوں نے کس کس کو دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، لیکن خالی آپ ایم کیو ایم پہ فوکس رکھ رہے ہیں، اپنی جماعت کا ذکر نہیں کریں گے؟ وہاں بھی تو وزراء ایسے تھے جو کل تک کچھ نہیں تھے، آج مالدار ہیں۔ ہاں بالکل، بہت سے ایسے ہیں، اور بہت سے ایسے ٹاؤٹس بھی ہوتے ہیں جو وزیر نہیں بنتے لیکن وزیروں سے زیادہ مال بنا لیتے ہیں، ان کو مت بھولیں، میرے پاس وہ بھی لسٹ ہے، ٹاؤٹس کی بھی ہیں۔ وہ ٹاؤٹس میں کون کون ہیں؟ ٹاؤٹ میں بھی بہت سارے ہیں، کچھ اپنے ہیں، کوئی پرائے ہیں، پاکستانی ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بہت سے اس میں میرے پاس آفیشل لیٹر بازیاں بھی ہوئی ہیں، بہت سے کاغذات ہیں، یہ آپ دکھا نہیں پائیں گے اس وقت۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آپ کی پوزیشن کی تائید کی، انہوں نے بھی اپنی جماعت کے 4 5 لوگوں کو کہا کہ وہ ارب پتی بن گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر مرزا صاحب، یہاں تو بہت بڑا پھر ظلم ہے، آپ لوگ اتنے سال چپ کیوں رہے؟ اگر یہ لوگ اتنا کھلا کھا رہے تھے تو پہلے شور کرنا چاہیے تھا۔ کس کے لیے؟ کون ارب پتی بن گیا؟ شاہ محمود قریشی نے بھی 4 5 اپنی جماعت کے پیپلز پارٹی کے وزراء کا کہا کہ وہ اربوں روپے کما لیے انہوں نے، تو آپ لوگوں کو تو پہلے آواز اٹھانی چاہیے تھی، یہ تو پاکستان کا نقصان تھا۔ یہ بالکل ہم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں، اور میرے میں اتنا حوصلہ ہے، اور یہ گناہ ہے کہ ہم نے گناہ دیکھتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں گناہگار ہوں، اور ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، اس کی سزا پاکستان قوم جو دے گی، 10 سال 15 سال جیل بھگتانا ہوگا، میں بھگتاؤں گا۔ اگر پھانسی سزا ہے تو خدا کی قسم میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار۔ احسن اقبال صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ یہاں پر مرزا صاحب نے جو پوزیشن لی ہے اس کے حوالے سے اب جو تفصیلات وہ سامنے رکھ رہے ہیں، وہ کاغذ بھی دکھاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اب کوئی طریقہ کار تو نکالنا چاہیے کہ ان کے بیانات کی یا تو تصدیق ہو جائے یا ثابت کر دیں آپ کہ مرزا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، کوئی تو فورم ہونا چاہیے۔ دیکھیے ندیم صاحب، جس چیز کا ہمیں بہت زیادہ ایک تشویش ہے کہ ایک مکمل بے حسی ہے، دیر از ٹوٹل انسینسٹیوٹی۔ جہاں پہ کہیں کوئی پروجیکٹ آتا ہے جس میں پیسے کمانے کا موقع آتا ہے تو ایک دم ہم دیکھتے ہیں پھرتیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دم تیزیاں آ جاتی ہیں، تمام بریکیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں ملک کے مستقبل کا سوال ہے، ملک کی سلامتی کا سوال ہے، اور بڑے سنگین نوعیت کے الزامات اور انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں، ان کی کم از کم انکوائری تو ہونی چاہیے۔ خود ایم کیو ایم کہہ رہی ہے اس کا کمیشن بنایا جائے، رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کمیشن بنایا جائے، تو پھر کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب غلط بات کہہ رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے کہ ایک کمیشن بنا دیں، اس میں ثابت ہو جائے گا کہ ان کے الزامات غلط تھے۔ لیکن اگر یہ کمیشن نہیں بناتے تو اس سے تو یہ صاف تاثر ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے ان حقائق کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جن کی بار بار نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس لیے بھی اس میں وزن نظر آتا ہے ایز این آؤٹ سائڈر کہ انہوں نے ایک گواہی بھی دی تھی مظہر الحق صاحب کی، اور مظہر الحق صاحب نے بھی ابھی تک کیٹیگوریکلی یہ بات نہیں کہی کہ ذوالفقار مرزا صاحب نے جو اکاؤنٹ دیا ہے اس میٹنگ کا وہ کسی بھی لحاظ سے غلط تھا۔ لہٰذا یہ ایک بہت
سیریس اور اہم معاملہ ہے، اسی لیے آج ہم نے قومی اسمبلی میں کہا۔ اور دیکھیے پھر میں یہ چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ کل وہاں پر جب اسپیکر صاحبہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کر رہی تھیں تو بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ایم کیو ایم کی طرف سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے۔ اور قومی اسمبلی کا یہ ایک دستور ہے کہ جو شخص وہاں پر خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا آپ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور وہ اس کو ایک پارلیمانی روایت نہیں سمجھا جاتا، چونکہ جو شخص خود کو ڈیفینڈ نہ کر سکے آپ یک طرفہ اس پر الزامات نہیں لگا سکتے۔ احسن اقبال صاحب، لیکن آپ نے رحمان ملک کا حوالہ دیا ہے تو مرزا صاحب کے بیانات کی روشنی میں اس وقت رحمان ملک بہت کنٹروورشل آدمی ہے، انہوں نے تو ان کو ٹارگٹ کلرز چھڑوانے سے لے کر بہت سارے واقعات کا ذمہ دار قرار دیا تھا، تو وہ تو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، کورٹ نے ان کو سزا دی، صدر صاحب نے ان کو پارڈن کر دیا تھا، تو متنازع شخص ہیں وہ، ان کی تو شاید کہی ہوئی بات میں وہ وزن نہ رہے۔ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جن لوگوں پر ڈاکٹر صاحب نے الزامات لگائے وہ خود بھی آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے، تو پھر کس بات کی رکاوٹ ہے؟ کیوں کمیشن نہیں بن رہا؟ آخر کیا چیز ہے جو حکومت سمجھتی ہے کہ اس کمیشن کے ذریعے منظر عام پر آ جائے گی؟ اور یہ الزامات جیسے میں نے کہا کہ کوئی جانور چوری کرنے کے یا جائیداد چوری کرنے کے نہیں ہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کے کیا حوالے آپ کی سے جماعت الزامات کوئی لگائے اس گئے کے ہیں۔ اوپر وہاں ریزولوشن موو کرے گی قومی اسمبلی کے اندر کہ ڈاکٹر جی ذوالفقار آج ہم مرزا نے کو اس بلائے؟ بات کو پریس کیا ہے اور لیڈر آف اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کی ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ ڈاکٹر صاحب کو قومی اسمبلی کے اندر بلایا جائے اور قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی قرار دے کر ان الزامات کی تحقیقات کی جائیں، چونکہ یہ بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سلامتی سے ہے۔ ہاؤس میں ریزولوشن موو کریں جی گے؟ بالکل، جی بالکل، ہم نے جب یہ آن فلور آف دا ہاؤس مطالبہ کر دیا تو اس کی ریزولوشن بھی موو کریں گے۔ کب کریں گے بتائیے ذرا، مرزا صاحب سے بھی پھر ریاکشن لیتے ہیں، آپ بتائیے کب ریزولوشن موو؟ فوراً نہیں تو ہم کل ہی کر دیں گے، چونکہ آج یہ وہاں پر باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہی مطالبہ ہم تحریری طور پر بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دیں گے۔ مرزا صاحب آپ بتائیے، یہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس ریزولوشن موو کریں گے کہ مرزا صاحب کو بلائیے اور الزامات سارے جو ہیں ان کی تحقیقات کروائیے۔ اگر یہ ریزولوشن موو ہوا اور پاس ہو گیا، جو کہ آئی ڈاؤٹ، اور پاس اگر ہو گیا تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس اسمبلی کے فلور پہ آ کے یہاں کمیٹی میں پیش ہو کے اور میں پروف کروں گا کہ رحمان ملک جو ہے وہ پیٹریوٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کا غدار ہے، وہ پاکستان توڑنا چاہتا ہے۔ رحمان ملک سے میں یہ بھی کوسچن کرواؤں گا کہ وہ بتائے کہ شفاف لمیٹڈ کیا ہے جو لنڈن میں رجسٹرڈ ہے، شفاف لمیٹڈ کا کام کیا ہے، شفاف لمیٹڈ کا بلیک واٹر سے کیا کنیکشن ہے، یہ سب سوالات میں اس کمیٹی کے سامنے رکھوں گا اور وہ کمیٹی کے تھرو میں رحمان ملک سے چیزیں پوچھوں گا۔ تو میں تو ویلکم کروں گا اس چیز کو اگر مجھے بلایا جائے۔ بات آپ نے کی کہ میرے بھائی نے کہ وہ آ کے نازیبا الفاظ، آپ قاتلوں سے ٹیررسٹ ٹولہ جو چند ٹکوں کی خاطر اپنا ملک توڑنا چاہتا ہے، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں تو یہاں سے ایک چھوٹا سا معصوم ایک پاکستانی کی حیثیت میں، چھوٹے معصوم پاکستانی فیوچر جنریشنز کی طرف سے میں تو ہاتھ جوڑ کے میاں نواز شریف صاحب کو یہ التجا کرتا ہوں کہ جو یہ خوف خطرہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے سر میں گھسا ہوا ہے کہ اگر ایم کیو ایم سے ہاتھ نکالیں گے تو میاں صاحب نو کانفیڈنس موو کریں گے اور حکومت چلی جائے گی۔ خدا را پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بچانے کی خاطر یہ ان کا خطرہ کسی طرح نپٹائے، سب مل کے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی کو میں اس چیز پہ لاؤں گا۔ اگر پیپلز پارٹی قائل نہیں ہوئی، میں 10,000 10 لاکھ 15 لاکھ روڈوں کو، سندھ کے لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے میں پیپلز پارٹی کو یہ چیز کرنے پہ اس سے میں کرواؤں گا کہ ایم کیو ایم ون پوائنٹ ایجنڈا ٹو فنش ایم کیو ایم پولیٹیکلی، اور یہ ختم ہونی چاہیے عذاب جو ہمارے ملک میں بیٹھ کے اور ملک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور ان کا ریکارڈ دیکھیں، حکیم صاحب سے لے کے
ان کے اپنی پارٹی کے کافی لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، ڈیفرنس آف اوپینین کیا، ان کو مروا دیا گیا. یہ کلر ٹیررسٹ جماعت جو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اگر نواز شریف سندھ آتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اگر نواز شریف آپ سے ملنے، آپ نے جو آفر کی اس سے بات کرنے کے لیے سندھ تشریف لاتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں سندھ میں؟ میں ان چوروں کے خلاف، ان لٹیروں، ان ریپسٹ، ان مرڈررز، کرمنلز، رحمان ملک کے خلاف، اور متحدہ قومی موومنٹ الطاف والے جو ہیں، جو کہ پوری اپنی اردو سپیکنگ قوم کو ہائی جیک کیے ہوئے ہیں یا ان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے، ان دو لوگوں کے خلاف جہاں بھی کہیں گے میں خود چل کے جاؤں گا میاں صاحب کے پاس، اور ان سے جا کے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میاں صاحب کو سندھ میں ویلکم کریں گے؟ پرسنلی تیار ہوں. میاں صاحب کو سندھ میں ویلکم کریں گے؟ میں بدین میں اپنے سر پہ بٹھا